الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. اور کچھ ایسے ہیں اگرچہ وہ دیہاتی ہیں لیکن اللہ کا ان پر فضل ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ اللہ کے نزدیکی اور حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی جو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب اور اپنی نزدیکی عطا فرمائے گا. وصلوات الرسول، اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو حضور ہمارے لیے دعا کریں گے. الا انہا قربۃ لہم، خبردار سن لو، بے شک یہی کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے، یہی ان کے لیے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. تو یہ تیسرے نمبر پر جن دیہاتیوں کا، جن اعرابیوں کا ذکر ہوا، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کر لیں، اور رسول اللہ کی دعائیں حاصل کر لیں. کیونکہ یہ صدقہ لینے والے کے لیے بھی سنت ہے، چندہ لینے والے کے لیے بھی سنت ہے، راہ خدا میں جو مال جمع کرتے ہیں، جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مال پیش کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دعاؤں سے نوازتے، اس کو دعا دیتے، اللہ تمہاری رزق میں برکت دے، تمہاری روزی میں برکت دے. تو یہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رسول اللہ کا قرب پانے کے لیے اور رسول اللہ کی دعائیں پانے کے لیے. تو یہاں پر بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں کہ یہاں حضور علیہ السلام جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ رکھا جائے کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ نبی پاک کے واسطے سے کرتا ہے. اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اس گمان سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ نبی کے واسطے کے بغیر، نبی کے وسیلے کے بغیر ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، نبی کا وسیلہ ضروری نہیں ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم بھی حضور کے وسیلے سے دیا ہے. قرآن پاک میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان سے کہہ دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کریں. نبی کو وسیلہ بنایا تو یہ اس کی خام خیالی ہے جو نبی کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچے، بلکہ نبی کا وسیلہ ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے صحابہ کرام بڑی کوششیں کیا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے، حضور کی مختلف ازواج تھیں، حضور سب کے گھر ہر دن مقرر کیا ہوا تھا باری باری تشریف لے جاتے، لیکن جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار تشریف لاتے تو صحابہ کرام بہت زیادہ نذرانے بھیجتے، تحفے بیچتے تھے، صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت فرماتے ہیں، ہم ام المومنین کو تحفے بھیجیں گے تو حضور خوش ہو جائیں گے. سرکار کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کرام جستجو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کے وظیفے صرف اس لیے مقرر کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. ازواج مطہرات جو حضور کی ازواج تھیں، بیویاں تھیں، ان کے خلفائے راشدین نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، ماہانہ ان کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں.